بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیکل سلیمانی، مصنف مظہر کلیم MA، عمران سیریز۔ اسرائیل کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں جشن کا سا سما تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی بہت بڑی تقریب منعقد ہونے والی ہو۔ پریزیڈنٹ ہاؤس کی خصوصی گارڈ مہلک اسلحہ سنبھالے پورے پریزیڈنٹ ہاؤس میں پھیلی ہوئی تھی۔ ٹیلی ویژن کے کیمرے جگہ جگہ نصب کیے جا رہے تھے۔ فوج اور سول کے اعلیٰ احکام کی کاریں یکے بعد دیگر پریزیڈنٹ ہاؤس میں پہنچ رہی تھیں۔ خصوصی میٹنگ ہال میں لوگ تیزی سے داخل ہو کر اپنی اپنی نشستیں سنبھال رہے تھے۔ ہال کے مختلف کونوں میں ٹیلی ویژن کیمرے نصب کیے جا چکے تھے۔ پورے اسرائیل میں فوری طور پر یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ارکان جو اسرائیل کے بھیانک مجرم ہیں اور جنہوں نے اسرائیل کے اندر گھس کر بے پناہ تباہی مچا رکھی تھی اور جنہوں نے اسرائیل کے اسپیشل ٹاور کو بڑے پراسرار انداز میں تباہ کر دیا تھا، بڑے ڈرامائی انداز میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان کیا جا رہا تھا کہ ان اسرائیل دشمن مجرموں کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں لایا جائے گا اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے میٹنگ روم میں انہیں پیش کیا جائے گا، جہاں صدر مملکت اپنے خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ان ملک دشمنوں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے اور ان مجرموں کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں لانے سے فیصلے تک ٹیلی ویژن پر بھی دکھایا جائے گا۔ یہ اعلان سرکاری طور پر پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف سے جاری کیا گیا تھا اور صدر مملکت نے فوری طور پر پریزیڈنٹ ہاؤس میں اس ساری کارروائی کو براہ راست اسرائیلی عوام کو ٹیلی ویژن پر دکھانے کے لیے ہنگامی احکامات جاری کر دیے تھے، اور اس کے ساتھ ہی میٹنگ ہال میں اسرائیل کے تمام اعلیٰ فوجی اور سول حکام کو 5 منٹ کے نوٹس پر پہنچنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ کرنل ڈیوڈ عمران اور اس کے ساتھیوں کو لے کر پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچا تو عمران اور اس کے ساتھیوں کا چارج صدر مملکت کے اسپیشل اسکواڈ نے سنبھال لیا تھا۔ یہ اسپیشل اسکواڈ پورے اسرائیل کے منتخب اسپیشل ایجنٹوں پر مشتمل تھا اور کارکردگی کے لحاظ سے بے مثال سمجھا جاتا تھا۔ اسپیشل اسکواڈ کا انچارج کرنل بالڈون تھا، جسے اس مارشل آرٹ میں پوری دنیا میں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ وہ اسپیشل اسکواڈ کا انچارج بنائے جانے سے پہلے اسرائیلی ٹاپ سیکرٹ ایجنسی کا انچارج تھا، جس کے ذمہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے یہودی دشمن شخصیات کی ہلاکت تھی، اور کرنل بالڈون نے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ماہر ترین سپر ایجنٹوں سے مقابلہ کر کے ہمیشہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر ثابت کیا تھا، اور اب اس کا نام پوری دنیا میں دہشت بن کر رہ گیا تھا۔ وہ جسمانی طور پر بھی انتہائی دیوقامت اور اس قدر ٹھوس جسم کا مالک تھا کہ اسے آئرن مین کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ وہ فولاد کی کوئی موٹی سی سلاخ کو اس طرح توڑ دیتا تھا جیسے وہ کچے دھاگے کی بنی ہوئی ہو۔ اس کے سر کے بال گہرے سرخ تھے، اور سر کے بالوں کی طرح اس نے اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو گہرے سرخ رنگ میں رنگا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ اس کی سرخ اور بڑی بڑی آنکھوں نے مل کر اس کے چہرے کو اور بھی دہشت انگیز بنا رکھا تھا۔ کرنل بالڈون نے عمران اور اس کے ساتھیوں کا چارج لیتے ہی پہلے ان کی تفصیلی تلاشی لی اور پھر انہیں ایک ایسے کمرے میں قید کر دیا جہاں اس کے خیال کے مطابق مکھی بھی داخل نہ ہو سکتی تھی۔ اس کمرے کے چاروں طرف اسپیشل اسکواڈ کے افراد پہرا دے رہے تھے۔ کرنل ڈیوڈ عمران اور اس کے ساتھیوں کو کرنل بالڈون کے حوالے کرنے کے بعد تیزی سے اپنی رہائش گاہ پر پہنچا اور پھر وہاں سے لباس بدل کر اور الیکٹرک شیور سے تازہ شیو بنا کر وہ واپس پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچ گیا۔ اس کی شان اور اکڑ دیکھنے والی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، آج کی ساری تقریب کا اصل ہیرو تو وہی تھا۔ پورے اسرائیل کے باشندوں نے صبح جاگتے ہی یہ اعلان سنا تھا، اور یہ اعلان نہ صرف ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر بار بار کیا جا رہا تھا بلکہ خصوصی زمین میں بھی شائع ہو کر بازاروں میں پہنچ گئے تھے، اور اسرائیل کے یہودی پاکیشیا سیکرٹ سروس کی اس طرح گرفتاری پر گھروں سے نکل کر سڑکوں پر ناچ رہے تھے، جبکہ اسرائیل کے عرب باشندوں کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے اپنے عزیز بھیانک موت کے منہ میں جانے والے ہوں، لیکن وہ بے بس تھے، اس لیے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ پورے اسرائیل میں ٹیلی ویژن کھول دیے گئے تھے، جہاں سے عمران اور اس کے ساتھیوں کی اسرائیل دشمنی اور ان کی پھیلائی ہوئی تباہی کی جھوٹی سچی داستانیں سنائی جا رہی تھیں۔ اسرائیل میں کی جانے والی تمام فلسطینی گوریلا کارروائیوں کو بھی عمران اور اس کے ساتھیوں کے کھاتے میں ڈال دیا گیا تھا، اور ایسا تاثر دیا جا رہا تھا جیسے عمران اور اس کے ساتھی انسان نہ ہوں بلکہ کوئی وحشی عفریت ہو۔ میٹنگ ہال میں موجود ہر شخص کرنل ڈیوڈ کو مبارکباد دینے میں مصروف تھا۔ وہ سب رشک اور حسد سے کرنل ڈیوڈ کو دیکھ رہے تھے۔ کرنل فرینک نے کرنل ڈیوڈ کو مبارکباد دی تھی، لیکن اس کا چہرہ بجھا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کرنل ڈیوڈ اکڑ کر بیٹھا ہوا تھا اور بار بار عمران اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کی تفصیلات بتا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی چمک تھی جیسے اس نے تنہا پوری دنیا کو فتح کر لیا ہو۔
میٹنگ ہال اسرائیل کے اعلیٰ ترین افسروں سے بھر گیا۔ ٹیلی ویژن کیمرے آن کر دیے گئے اور اب میٹنگ ہال کو براہ راست دکھایا جانے لگا۔ پھر دروازہ کھلا اور وزیر اعظم، جو ابھی پوری طرح چل بھی نہ سکتے تھے، ایک ویل چیئر پر بیٹھے اندر داخل ہوئے تو ہال میں موجود ہر شخص ان کے استقبال کے لیے احتراماً کھڑا ہو گیا۔ وزیر اعظم خاص طور پر اس تقریب میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے۔ ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ کی جگمگاہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ سیدھے کرنل ڈیوڈ کے پاس آئے اور انہوں نے کھل کر کرنل ڈیوڈ کو اس عظیم الشان کارنامے پر مبارکباد دی، اور پھر ایک طرف بنے ہوئے اسٹیج پر رکھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ اسٹیج پر 3 کرسیاں رکھی گئی تھیں، جن میں سے 2 خالی تھیں۔ ایک پر وزیر اعظم کو بٹھایا گیا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور صدر مملکت مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے، اور پھر وہ بھی استقبال کے لیے اٹھنے والوں کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے دوسری کرسی پر بیٹھ گئے، جبکہ تیسری کرسی ابھی خالی تھی۔ یہ عظیم الشان کارنامہ چونکہ جی پی 5 کے سربراہ کرنل ڈیوڈ نے انجام دیا ہے، اس لیے آج کی اس فاتحانہ تقریب کے ہیرو کرنل ڈیوڈ ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، صدر مملکت نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے کرنل ڈیوڈ کو اسٹیج پر آنے کا اشارہ کیا۔ کرنل ڈیوڈ اپنی کرسی سے اٹھا اور پھر بڑے اکڑے ہوئے انداز میں وہ اسٹیج پر پہنچا۔ اس نے وزیر اعظم اور صدر مملکت کا اس اعزاز پر شکریہ ادا کیا اور تیسری کونے والی کرسی پر بڑے فاتحانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی۔ کرنل ڈیوڈ کو ان کے اس عظیم الشان کارنامے پر بہادری کا سب سے بڑا اعزاز اسٹار آف اسرائیل کا ایوارڈ دیا جاتا ہے، صدر مملکت نے اعلان کیا، اور پورا میٹنگ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ صدر مملکت اپنی کرسی سے اٹھے، اسی لمحے سائیڈ پر کھڑے ان کے پرسنل سیکرٹری نے بڑے مؤدبانہ انداز میں آگے بڑھ کر انہیں ایک مخملی ڈبہ دیا۔ کرنل ڈیوڈ اپنی کرسی سے اٹھ کر صدر مملکت کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ صدر مملکت نے ڈبہ کھول کر اس میں موجود اسرائیل میں بہادری کا سب سے بڑا اعزاز اسٹار آف اسرائیل نکالا اور اسے کرنل ڈیوڈ کے سینے پر لگا دیا۔ کرنل ڈیوڈ نے باقاعدہ فوجی انداز میں سیلیوٹ کیا۔ اس اسٹار کی وجہ سے اس کا مرتبہ اسرائیل میں صدر اور وزیر اعظم کے بعد سب سے بڑا ہو گیا تھا۔ ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا اور کرنل ڈیوڈ واپس 7 والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب اس کے سینے پر اسٹار آف اسرائیل نمایاں طور پر جگمگا رہا تھا۔ اس کے بعد صدر مملکت نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں ایک مختصر تقریر کی، اور پھر انہوں نے مجرموں کو لے آنے کا حکم دیا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو کھڑا کرنے کے لیے دائیں طرف ایک چبوترا موجود تھا، جس کے گرد لوہے کا ایک بڑا سا کٹہرا لگایا گیا تھا۔ یہ کٹہرا اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کیونکہ اسرائیلی آئین کے مطابق پورے اسرائیل کے مجرم کو ہر قسم کی سزا دینے کے اختیارات صدر مملکت کو حاصل تھے، اور اس سے پہلے دو بار ایسے مواقع آئے تھے جب 2 فلسطینی لیڈروں کو اس کٹہرے میں کھڑا کیا گیا تھا۔ ان لیڈروں کو پورے اسرائیل کا مجرم قرار دیا گیا تھا، اور صدر مملکت نے اسی طرح میٹنگ ہال میں انہیں سزائے موت سنائی تھی، اور پھر سب کے سامنے اسی کٹہرے کے اندر ہی انہیں مشین گنوں کی فائرنگ سے چھلنی کر دیا گیا تھا۔ آج تیسرا موقع تھا کہ اس خونی کٹہرے میں پھر ایسے افراد لائے جا رہے تھے جنہیں پورے اسرائیل کا دشمن قرار دیا گیا تھا۔ صدر مملکت کا حکم ملتے ہی کٹہرے کے پیچھے موجود دروازہ کھلا، اور پھر عمران اور اس کے ساتھیوں کو کٹہرے میں لایا گیا۔ حال میں موجود ہر شخص کی نظر کٹہرے پر جمی ہوئی تھی۔ ٹیلی ویژن کیمروں کا رخ بھی کٹہرے کی طرف ہی تھا، اور پورے اسرائیل میں ٹیلی ویژن پر یہ منظر دیکھا جا رہا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے بازو پیچھے کر کے کلپ ہتھکڑیاں ڈالی گئی تھیں۔ جب عمران اور اس کے سارے ساتھی کٹہرے میں آ گئے تو نہ صرف ان کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا، بلکہ دروازے کو کسی میکینزم کے تحت غائب کر دیا گیا تھا، اور اب وہاں اسپاٹ اور سنگین دیوار تھی۔ دوسرے لمحے کٹہرے کی سائیڈ میں کرنل بالڈون آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جدید ساخت کی برین گن تھی۔ عمران کے ساتھیوں کے چہرے سپاٹ تھے، جبکہ عمران کے چہرے پر گہرا اطمینان تھا، اور ایسی حالت میں ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں میں مخصوص چمک موجود تھی۔ کرنل بالڈون نے انہیں یہاں لانے سے پہلے جدید ترین میک اپ واشر سے ان سب کے چہروں پر موجود میک اپ کو صاف کر دیا تھا، اور اب وہ سب اپنے اصلی چہروں سمیت مجرموں کی طرح کٹہرے میں موجود تھے۔ واہ، کرنل ڈیوڈ کی تو بڑی شان ہے، دیکھو کیسے اکڑا بیٹھا ہے، جیسے اس کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی بجائے لوہے کی سلاخ فٹ ہو۔ عمران نے کٹہرے میں آتے ہی اونچی آواز میں کہا، خاموش رہو، تم پورے اسرائیل کے مجرم ہو۔ صدر مملکت نے غصیلے لہجے میں کہا، یہ تو ہمارے لیے اعزاز ہے، اور تم نے اچھا کیا کہ یہاں اس میٹنگ ہال میں پورے اسرائیل کے اعلیٰ ترین حکام کو اکٹھا کیا ہے، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ بیت المقدس کے تقدس کو قائم رکھنے کے لیے مسلمان کس حد تک جا سکتے ہیں۔ پورا اسرائیل اس کا گواہ رہے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا،
خاموش رہو ورنہ گولیوں سے چھلنی کر دوں گا، کٹہرے کے پاس کھڑے کرنل بالڈون نے اونچی آواز میں دھاڑتے ہوئے کہا۔ زیادہ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے سرخ لومڑ، ابھی چند لمحوں بعد تمہارا پورا جسم تمہارے بالوں کی طرح سرخ ہو جائے گا، عمران نے گراتے ہوئے کرنل بالڈون سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کی گراہٹ میں ایسا تاثر تھا کہ ہال میں موجود ہر شخص کے جسم میں بے اختیار سردی کی لہریں دوڑ گئیں۔ سر، سر، یہ میری توہین کر رہا ہے سر، کرنل بالڈون کی توہین سر، آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کی ہڈیاں اپنے ہاتھوں سے توڑنا چاہوں گا سر۔ کرنل بالڈون نے یکلخ آگے بڑھ کر صدر مملکت کے سامنے جھکتے ہوئے کہا۔ کرنل بالڈون، جب کوئی آدمی بے بس ہو جائے اور موت کو نظروں کے سامنے دیکھے تو ایسی باتیں کرتا ہی ہے، صدر مملکت نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بالکل، بالکل، تم درست کہہ رہے ہو، دیکھو سرخ لومڑ کس طرح ایک ہی دھمکی میں پیدائشی کبڑے کی طرح جھکنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ چچ چچ، بیچارہ سرخ لومڑ، عمران نے کرنل بالڈون کا مزید مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا۔ جناب، میں اس کا خون پی جاؤں گا، میں اسے پیس کر رکھ دوں گا، میں کرنل بالڈون نے بری طرح دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ شاید صدر اور وزیر اعظم کی وجہ سے مجبور تھا، ورنہ اس کی جو حالت تھی اس سے یہی دکھائی دیتا تھا کہ وہ عمران پر برین گن کھولنے میں ایک لمحہ کے لیے بھی نہ ہچکچاتا۔ لومڑ خون نہیں پیا کرتے، یہ کام شیروں کا ہے، سمجھے؟ تم یوں کہو کہ جناب مجھے بھوک لگی ہے، کوئی بھیڑ کا معصوم سا بچہ مجھے دے دیجیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خاموش رہو، تم کیوں اپنی موت کو اور نزدیک کر رہے ہو، صدر مملکت نے پیر پٹکتے ہوئے چیخ کر کہا۔ یہ تمہیں کہا جا رہا ہے لومڑ صاحب، اچھی طرح سن لو، عمران بھلا کہاں باز آنے والا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم اس شخص کو موت کی سزا کا حکم سناتے ہیں، اور ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ کرنل بالڈون اسے خالی ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارے گا، اور اس حکم پر ابھی اور اسی وقت سب کے سامنے عمل درآمد ہوگا، اور جس وقت کرنل بالڈون اس حکم کی تعمیل کرے گا، اس کے فوراً بعد باقی مجرموں کو اسی کٹہرے کے اندر فائرنگ اسکواڈ گولیوں سے چھلنی کر دے گا۔ صدر مملکت نے یکلخ اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ان کا چہرہ غصے کی شدت سے سیاہ پڑ گیا تھا۔ شکریہ جناب، شکریہ، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہ بھولوں گا، کرنل بالڈون نے یکلخ سیدھا ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر چمک آ گئی تھی۔ اور اگر میں اس سرخ لومڑ کی ہڈیاں توڑ دوں تو پھر مجھے کیا انعام ملے گا، عمران نے اسی طرح مطمئن انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایسا ناممکن ہے کرنل بالڈون، ناقابل تسخیر ہے، لیکن اگر تم نے ایسا کر بھی لیا تب بھی تم اور تمہارے ساتھی موت کی سزا سے نہیں بچ سکتے، تم سب کو بہرحال مرنا ہوگا، پھر فائرنگ اسکواڈ تمہیں ہلاک کرے گا۔ البتہ میں پوری اسرائیلی قوم کی طرف سے تمہیں یہ ورڈ آف آنر دیتا ہوں کہ اگر تم کرنل بالڈون کو خالی ہاتھ شکست دے دو گے تو بیت المقدس کو کبھی ہیکل سلیمانی میں تبدیل نہ کیا جائے گا، کیونکہ کرنل بالڈون جس نسل سے تعلق رکھتا ہے وہ نسل ہیکل سلیمانی کی مجاور تھی، اس لیے یہ فیصلہ خدا کی طرف سے ہوگا کہ کیا بیت المقدس کو قائم رہنا چاہیے یا اس کی جگہ ہیکل سلیمانی بننا چاہیے۔ صدر مملکت نے ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا۔ گڈ، اگر تم پوری دنیا کے یہودیوں کے نمائندے کے طور پر یہ فیصلہ کر رہے ہو تو پھر سنو، پاکیشیا اور شاکر سرات کے نمائندے کی حیثیت سے میں تمہیں آفر کرتا ہوں کہ اگر میں کرنل بالڈون سے شکست کھا جاؤں تو تم بڑی خوشی سے بیت المقدس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کر لینا، تمہارا ہاتھ کوئی نہیں روکے گا۔ اگر تم اسے تحریر میں لے آؤ تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس پر میرے ساتھ ساتھ عظیم فلسطینی لیڈر شاکر سرات کے دستخط بھی موجود ہوں گے، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ منظور ہے، مجھے یہ معاہدہ منظور ہے۔ یہاں میٹنگ ہال میں اسرائیل اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے یہودیوں کے نمائندے موجود ہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ سب بھی اس معاہدے کے حق میں ووٹ دیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اس معاہدے کے تحت تم اور تمہارے ساتھی موت کی سزا سے بچ جائیں گے، صدر مملکت نے کہا۔ ہمیں منظور ہے، ہال میں موجود ہر شخص نے ہاتھ اٹھا کر اس عجیب و غریب معاہدے کی منظوری دے دی۔ اوکے، پھر معاہدہ تحریر کرو، عمران نے بڑے مطمئن انداز میں کہا۔ لیکن اس پر شاکر سرات کے دستخط کیسے ہوں گے؟ ہم تمہیں حکومت پاکیشیا کا نمائندہ تسلیم نہیں کرتے۔ البتہ تمہارے ملک پاکیشیا کا کوئی سفیر اس معاہدے پر دستخط کر سکتا ہے، بشرطیہ کہ پاکیشیا کے صدر اپنے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر اس کا اعلان کریں، صدر مملکت نے کہا۔ تم معاہدہ تحریر کرو، مجھے یقین ہے کہ بین الاقوامی فورم پر اس معاہدے کو آنر کیا جائے گا، اتنا ہی کافی ہے۔ اور اگر تم اس پر باقاعدہ دستخط کرانا چاہتے ہو تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہنگامی طور پر تمہارا حلیف ایکریمیا اقوام متحدہ کی میٹنگ کال کرے، اس میں اس معاہدے کا اعلان کیا جائے، پھر تم اور تمہارا حلیف ایکریمیا اس پر دستخط کرے اور شاکر سرات اور پاکیشیا بھی اس پر دستخط کریں۔ باقی رہی موت کی سزا، تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، عمران نے جواب دیا۔ اس معاہدے کا اعلان اقوام متحدہ میں کیا جانا زیادہ بہتر ہوگا جناب، وزیر اعظم نے پہلی بار کہا۔ ٹھیک ہے، تم اپنی زندگی کی چند گھڑیاں تو ضرور بچا لی ہیں، لیکن مجھے تو یہ تجویز منظور ہے۔ اب اس معاہدے پر تمام کارروائی اقوام متحدہ میں ہوگی اور کل ہی ہوگی، اور اس معاہدے کے دستخط ہونے کے بعد تمہارا مقابلہ اور کرنل بالڈون کا مقابلہ ورلڈ نیٹ ورک پر پوری دنیا کو دکھایا جائے گا
تاکہ ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ یہودی کس طرح ہر لحاظ سے مسلمانوں سے برتر ہیں۔ صدر مملکت نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور عمران کے چہرے پر اطمینان کی گہری جھلکیاں نمودار ہو گئیں۔ تھوڑی ہی دیر میں معاہدہ تیار ہو گیا اور اس پر صدر مملکت اور وزیر اعظم نے دستخط کر دیے اور باقی کارروائی بین الاقوامی فورم پر معاہدے کی تکمیل تک ملتوی کر دی گئی۔ البتہ صدر نے یہ حکم دیا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو انتہائی کڑی نگرانی میں رکھا جائے۔ ان احکامات کے بعد یہ جو عجیب و غریب میٹنگ ختم کر دی گئی۔ کرنل بالڈون بڑے تمسخرانہ انداز میں عمران کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ بظاہر عمران کسی طرح بھی کرنل بالڈون کا پاسنگ نظر نہ آ رہا تھا۔ اس نے عمران کا نام ضرور سن رکھا تھا، لیکن عمران کو دیکھ کر اسے یقین تھا کہ یہ سب پروپیگنڈا ہے۔ پاک ایشیا کے صدارتی کانفرنس روم میں ہنگامی کانفرنس طلب کی گئی، کیونکہ اس عجیب و غریب معاہدے کی خبر فوری طور پر پوری دنیا میں پہنچ گئی تھی اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مسلمان ملکوں کے سربراہوں کے صدر پاک ایشیا کے پاس اس عجیب و غریب معاہدے کے بارے میں وضاحتی فون آ رہے تھے۔ وہ سب عمران اور اس معاہدے کے متعلق جاننا چاہتے تھے کہ کیا واقعی پاک ایشیا ایک آدمی کے سر پر مسلمانوں کے قبلہ اول کے متعلق فیصلہ کرنے پر رضامند ہو جائے گا۔ صدر پاک ایشیا نے ان سب کو یہی جواب دیا تھا کہ وہ صورتحال پر غور کر رہے ہیں، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ صدر پاک ایشیا نے فوری طور پر ہنگامی میٹنگ کال کی تاکہ اس عجیب و غریب معاہدے پر غور کر کے پالیسی بیان جاری کیا جائے۔ میٹنگ میں سر سلطان، سر رحمان کے ساتھ وزیر خارجہ اور دیگر اعلیٰ حکام کے ساتھ ساتھ ایکس2 بھی موجود تھا۔ سر رحمان کو صدر پاک ایشیا نے خاص طور پر اس میٹنگ میں طلب کیا تھا کیونکہ عمران ان کا بیٹا تھا اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ عمران کے متعلق اس کے والد کی کیا رائے ہے۔ میٹنگ ہال میں اس وقت ہر شخص ایک دوسرے سے خسر پسر کر رہا تھا۔ سب کا موضوع عمران تھا۔ اس معاہدے کے ساتھ ہی عمران نے یکلخت بین الاقوامی حیثیت حاصل کر لی تھی۔ سر رحمان خاموش بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ سر سلطان ہر شخص کو یقین دلا رہے تھے کہ عمران کسی صورت بھی شکست نہیں کھائے گا، لیکن شاید کسی کو بھی اس بات پر یقین نہ آ رہا تھا۔ بلیک زیرو ایکس2 کے روپ میں اپنی مخصوص کرسی پر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ ریڈیو پر اطلاع ملتے ہی بلیک زیرو نے فوری طور پر صدر مملکت سے اصرار کیا تھا کہ وہ خود کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اس نے کرنل بالڈون کے متعلق تمام تفصیلات حاصل کی تھیں اور ایسے ریکارڈ رکھنے والی بین الاقوامی تنظیموں نے اسے فوری طور پر ریکارڈ مہیا کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ٹرانسمیٹر پر شاکر سرات سے رابطہ قائم کر کے انہیں اس معاہدے پر دستخط کرنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ ان اقدامات کے بعد بلیک زیرو میٹنگ میں شریک ہوا تھا۔ اسے مکمل طور پر یقین تھا کہ کرنل بالڈون عمران کے مقابلے میں چند لمحے بھی نہ ٹھہر سکے گا۔ حالانکہ کرنل بالڈون کے متعلق اسے جو ریکارڈ ملا تھا اس سے ثابت ہوتا تھا کہ کرنل بالڈون ناقابل شکست ہے، لیکن بلیک زیرو عمران کی صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف تھا اور یہ بھی کہ اسے عمران پر اندھا یقین تھا۔ چند لمحوں بعد صدر مملکت کانفرنس روم میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر شدید ترین الجھن اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ صدر مملکت کے اندر آنے پر ہال میں موجود ہر شخص اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ بلیک زیرو اسی طرح کرسی پر بیٹھا رہا، کیونکہ قانون کے مطابق جس محفل میں صدر مملکت پہلے سے موجود ہوں اور ایکس2 بعد میں شامل ہو تو صدر مملکت پر لازم تھا کہ وہ ایکس2 کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، جبکہ اگر ایکس2 پہلے سے موجود ہو اور صدر مملکت بعد میں آئے تو ایکس2 پر لازم نہ تھا کہ وہ صدر مملکت کے استقبال کے لیے کھڑا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ بلیک زیرو بڑے اطمینان سے اپنی کرسی پر بیٹھا رہا۔ صدر مملکت نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو بیٹھنے کے لیے کہا اور خود بھی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گئے۔ پہلے میں اپنی ذاتی رائے بتا دوں کہ میں ہرگز ایک مسخرے سے نوجوان پر پوری دنیا کے مسلمانوں کے قبلہ اول کے تقدس کو پامال کرنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن جناب ایکس2 صاحب کا اصرار ہے کہ میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے میٹنگ کال کروں، اسی لیے میں نے یہ میٹنگ طلب کی ہے۔ صدر مملکت نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا، جناب یہ مسئلہ پوری دنیا کے لیے انتہائی نازک اور اہم ہے، اس لیے اس پر پوری طرح غور ہونا چاہیے۔ ہمیں کسی طرح بھی جذبات میں آ کر اس کا کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں پاک ایشیا کے رد عمل پر لگی ہوئی ہیں۔ دوسری کرسی پر بیٹھے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، جناب میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم کے خاموش ہوتے ہی سر سلطان نے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، فرمائیے۔ صدر مملکت نے بیزار لہجے میں کہا، وہ شاید مجبوراً اس میٹنگ میں آئے تھے، ورنہ وہ اپنے طور پر یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اس معاہدے کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس معاہدے کو تسلیم نہیں کرتے تو ہمارے پاس بیت المقدس کو بچانے کے لیے کیا لائحہ عمل ہے؟ کیا ہم اسرائیل کو کسی بھی طرح اس اقدام سے روک سکتے ہیں؟ سر سلطان نے کہا، آپ کی بات درست ہے، بیت المقدس اسرائیل میں ہے اور اقلیمیہ اسرائیل کا محافظ ہے، اور اسرائیل اقلیمیہ کی وجہ سے خود بھی بہت بڑی جنگی طاقت بن چکا ہے۔ دوسری سپر پاور روسیہ بھی اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی حمایت میں نہیں ہے، پھر دنیا بھر کے مسلمان ممالک متحد و متفق نہیں ہیں۔ اس لیے ظاہر ہے کہ اگر اسرائیل اس بھیانک اقدام پر تل جائے تو ہم
بزور طاقت انہیں روک نہیں سکتے، لیکن پوری دنیا کے مسلمان احتجاج تو کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کا یہی اقدام دنیا بھر کے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی وجہ بن جائے، صدر مملکت نے کہا۔ تو جناب، معاہدے میں یہ شرط تو شامل نہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان ممالک اس معاہدے پر دستخط کریں۔ اگر پاکستان دستخط کر بھی دے تو بھی باقی دنیا کے مسلمان آزاد رہیں گے، وہ جو کارروائی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ عمران کی شکست کھانے کی صورت میں یہی ہوگا کہ پاکستان کوئی عملی اقدام نہ کرے گا، لیکن اگر پاکستان اس معاہدے کو قبول کر لیتا ہے اور پھر عمران کرنل بالڈون کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو کیا اس طرح اسرائیل اس معاہدے پر عمل درآمد کرنے پر پابند نہ ہو جائے گا؟ اس طرح بیت المقدس ہمیشہ کے لیے یہودی اقدامات سے محفوظ ہو جائے گا، سر سلطان نے کہا۔ تو آپ کی رائے ہے کہ پاکستان کو اس معاہدے پر دستخط کر دینے چاہیے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پورے عالم اسلام میں ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ اگر عمران شکست کھا گیا تو پھر پاکستان کی کتنی سبکی ہوگی، صدر مملکت نے کہا۔ جناب، مجھے بھی کچھ عرض کرنے کی اجازت ہے، اچانک سر رحمان نے اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، آپ فرمائیے۔ عمران بہرحال آپ کا بیٹا ہے، صدر مملکت نے کہا۔ مجھے سر سلطان نے بتایا کہ عمران کو ایکس ٹو نے اس مہم پر بھیجا ہے، حالانکہ عمران کا سیکرٹ سروس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے عمران بذات خود کوئی سرکاری حیثیت نہیں رکھتا، وہ ایک عام آدمی ہے، اور عام آدمی کی بات پر ایک ملک کی ساکھ اور عزت کو داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا۔ جہاں تک عمران کی ذاتی حیثیت کا تعلق ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ بے حد ذہین اور شاید مارشل آرٹس کے کچھ داؤ بھی جانتا ہے، لیکن جہاں تک میں نے کرنل بالڈون کے متعلق معلومات حاصل کی ہیں، کرنل بالڈون کو پوری دنیا میں ناقابل شکست تصور کیا جاتا ہے۔ اس سے لڑائی میں آج تک کوئی شخص نہیں جیت سکا، اور پھر جو صورتحال سامنے آئی ہے، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ عمران چاہے جیتے چاہے ہارے، اسے بہرحال مار دیا جائے گا۔ ایسی صورت میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے مقدس ترین مقام اور قبلہ اول کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے، سر رحمان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور بیٹھ گئے۔ جناب ایکسٹرو، آپ کیا کہتے ہیں؟ صدر مملکت نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا، اور خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے سر رحمان صاحب سے کی اس بات سے اتفاق ہے کہ کرنل بالڈون اب تک پوری دنیا میں ناقابل شکست سمجھا جاتا ہے۔ وہ مارشل آرٹ کا انتہائی ماہر ہے، اور جسمانی طور پر بھی وہ ناقابل یقین حد تک طاقتور ہے، لیکن سر رحمان صاحب باپ ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ مجھے مکمل یقین ہے کہ عمران کرنل بالڈون کا اس مقابلے میں وہ حشر کرے گا کہ کرنل بالڈون موت مانگے گا، لیکن موت اس سے دور ہٹ جائے گی، اور پاکستان کی عزت اور ساکھ میں بھی ہزاروں گنا اضافہ ہو جائے گا، بلیک زیرو نے بڑے ٹھوس لہجے میں کہا۔ صدر مملکت نے دیگر شرکاء سے بھی رائے مانگی، لیکن سوائے سر سلطان اور ایکس ٹو کے باقی سب کی رائے اس معاہدے کی منظوری کے خلاف تھی۔ چونکہ اکثریت اس معاہدے کی منظوری کے خلاف ہے، اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ اس معاہدے کو پاکستان منظور نہیں کرے گا، صدر مملکت نے حتمی لہجے میں کہا، اور اٹھ کھڑے ہوئے، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ اب میٹنگ برخاست کی جاتی ہے۔ جناب صدر، آپ تشریف رکھیں، اچانک بلیک زیرو نے انتہائی سرد اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ اب فیصلہ ہو تو چکا ہے، صدر مملکت نے چونک کر ایکسٹرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ تشریف تو رکھیں، بلیک زیرو کا لہجہ اور بھی سرد ہو گیا، اور صدر مملکت ہونٹ بھیجتے ہوئے واپس کرسی پر بیٹھ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایکس ٹو اگر قانوناً بھی چاہے تو ایسا حکم صدر مملکت کو بھی دے سکتا ہے۔ آپ نے فیصلہ کر لیا، لیکن اب میرا فیصلہ سنیے، اور آپ جانتے ہیں کہ قانون آپ ملکی سلامتی اور عزت و وقار کے مسئلے پر ایکس ٹو کے حکم کو تسلیم کرنے کے پابند ہیں۔ چونکہ یہ معاملہ بھی پاکستان کی عزت و وقار کا ہے، اس لیے میں حکم دیتا ہوں کہ آپ پاکستان کی طرف سے اس معاہدے کو منظور کریں، بلیک زیرو نے انتہائی سرد اور ٹھوس لہجے میں کہا، اور میٹنگ میں شریک ہر شخص یوں حیرت سے ایکس ٹو کو دیکھنے لگا جیسے وہ کسی انہونی چیز کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ بات تو ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ ایکس ٹو کے پاس ایسے اختیارات بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ صدر مملکت کو ایسا حکم دے سکے اور صدر ایسا حکم ماننے کے پابند ہو۔ کیا مطلب؟ میں ملک کا صدر ہوں، آپ مجھے حکم دینے کا کیا اختیار رکھتے ہیں؟ صدر مملکت نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ سر سلطان، صدر مملکت کو پاکستان کے آئین میں شامل ایکس ٹو کے اختیارات پڑھ کر سنائے جائیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس سے پہلے ایسا موقع تو کبھی نہیں آیا کہ میں اپنے اس اختیار کو استعمال کر سکوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر اس اختیار کا استعمال کرنا ضروری ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ سر سلطان نے سائٹ پر رکھا ہوا بیگ اٹھایا اور اس میں سے آئین کی کتاب نکالی، اور پھر اسے کھول کر انہوں نے بڑے مؤدبانہ انداز میں صدر مملکت کی طرف بڑھا دیا۔ اس پر نشانات لگے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ان اختیارات کی تصدیق آئین ساز اسمبلی اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ایک ریگولیشن کے تحت کی ہے، اور یہ اختیارات کسی بھی صورت میں سلب نہیں کیے جا سکتے، سر سلطان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میں نے اسے پڑھ رکھا ہے، لیکن میرے خیال میں اس میں ایسا اختیار شامل نہیں ہے، آپ الفاظ کی غلط توجہ پیش کر رہے ہیں، صدر مملکت نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سیکرٹری قانون یہاں موجود ہیں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان الفاظ کی کیا توجہ پیش کی ہے۔ ظاہر ہے
ان کی توجہ قانونی حیثیت رکھتی ہے، سر سلطان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور صدر مملکت نے ایک طرف بیٹھے ہوئے سیکرٹری قانون اسلم بیگ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سر، ایسا چونکہ کبھی موقع ہی نہیں آیا، اس لیے میں نے سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی اتھارٹی کو اس نقطۂ نظر سے نہیں پڑھا۔ البتہ آپ اجازت دیں تو میں وہ اتھارٹی منگوا لیتا ہوں، آپ خود اسے دیکھ لیں۔ سیکرٹری قانون اسلم بیگ نے کھڑے ہو کر مؤدبانہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، منگواؤ، تاکہ مجھے بھی معلوم ہو جائے کہ اس ملک میں میری کیا حیثیت ہے۔ صدر مملکت نے انتہائی تلخ اور طنزیہ لہجے میں کہا، جناب صدر، آپ اسے ذاتیات پر نہ لیجائیں، یہ ملکی قانون کا مسئلہ ہے اور مجھے مجبوراً یہ اختیار استعمال کرنا پڑا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نہ صرف پاک ایشیا بلکہ پورے عالم اسلام کی بہتری ہے۔ بلیک زیرو نے نرم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میری ذاتی رائے جو بھی تھی، بہرحال میں ملکی قانون کا پابند ہوں۔ ایکسٹرو کے نرم لہجے کی وجہ سے صدر مملکت کا بگڑا ہوا موڈ بھی قدرے درست ہو گیا تھا۔ سیکرٹری قانون میٹنگ ہال سے باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ انہوں نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کتاب، جس میں سپریم کورٹ کی اتھارٹی موجود تھی، صدر مملکت کی طرف بڑھا دی۔ صدر مملکت کافی دیر تک اسے پڑھتے رہے، وہ بار بار اسے پڑھ رہے تھے اور ان کے چہرے پر موجود کیفیات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے کتاب میں چھپے ہوئے الفاظ پر انہیں یقین نہ آ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، واقعی ایکسٹرو ایسا حکم دے سکتے ہیں، صدر مملکت نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور کتاب بند کر دی۔ البتہ ان کا چہرہ بری طرح لٹک گیا تھا۔ جناب صدر، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اس فیصلے پر ہمیشہ فخر کرتے رہیں گے۔ آپ کے اس فیصلے پر جہاں پاک ایشیا کا سر بلند ہوگا، وہاں بین الاقوامی طور پر آپ کے اس فیصلے کو سراہا بھی جائے گا۔ آپ یقین کریں، عمران جس آدمی کا نام ہے، اگر اس کے ذہن میں ہارنے کا 1% بھی خطرہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس معاہدے پر رضامند نہ ہوتا۔ اس نے ہمیشہ اپنے ملک کی ساکھ، عزت، سلامتی اور سربلندی کے لیے کام کیا ہے۔ اس لیے آپ بے فکر ہو کر اس معاہدے پر منظوری کا اعلان کریں، انشاءاللہ آپ کو شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ بلیک زیرو نے نرم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں اعلان کر دیتا ہوں، لیکن کیا شاکر سرات صاحب رضامند ہو جائیں گے؟ صدر مملکت نے کہا، میری ان سے بات ہو چکی ہے۔ عمران کے اس اعلان کے سامنے آتے ہی انہوں نے سر سلطان صاحب کی معرفت مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا، اور جب میں نے انہیں یقین دلایا کہ عمران یہ بازی جیت جائے گا تو انہوں نے میری بات کو تسلیم کر لیا ہے۔ وہ عمران سے خود بھی مل چکے ہیں اور وہ اس کی صلاحیتوں کے قائل ہیں۔ بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، اگر شاکر سرات جو براہ راست عمران سے متعلق نہیں ہیں، عمران کے سر پر اتنا بڑا رسک لے سکتے ہیں تو عمران بہرحال پاک ایشیا کا شہری ہی ہے، ہمارا تو اس پر زیادہ حق بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں اپنے ضمیر سے بھی مطمئن ہوں، اب مجھے اپنے فیصلے پر کوئی الجھن نہیں ہے۔ اور مسٹر ایکسٹرو، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بھی مجھے اس فیصلے تک پہنچنے میں مدد دی ہے۔ اوکے، میں ابھی ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر اس فیصلے کا اعلان بھی کرا دیتا ہوں، اور اقوام متحدہ میں پاک ایشیا کے مندوب کو ہدایات بھی دے دیتا ہوں کہ وہ پاک ایشیا کی طرف سے اس معاہدے پر دستخط کر دیں۔ گڈ بائے، صدر مملکت نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر تیز قدم اٹھاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔